الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم سورۃ البقرہ کی تیسری آیت کی تفسیر پڑھ رہے تھے، تو اسی کو کنٹینیو رکھیں گے آج۔ نماز قائم کرنے کے فضائل۔ قرآن مجید میں احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی۔ چنانچہ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کی مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عن قریب وہ جہنم کے خوفناک وادی غی میں جا ملیں گے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پیچھے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محقت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے
جس سے وہ داخل ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کہ کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دنیا نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ میں ہے۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کو تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال رہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔